بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرتاً ظالم یا خونخوار نہیں تھا، لیکن اس نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جہاں خاندانی یا قبائلی حمیت پر جان دینا ایک نوجوان کا اولین فرض سمجھا جاتا تھا۔ صحرا کی ہوا اب خاصی سرد ہو چکی تھی۔ وہ آگ جلانے کے ارادے سے اٹھا۔ اچانک اسے دور سے کسی کی آواز سنائی دی اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف بڑھا، لیکن چند اور آوازیں آئیں اور اس نے جلدی سے اپنی کمان اور ترکش اٹھانے کے بعد عباد کو جگاتے ہوئے کہا، عباد، ذرا ہوشیار ہو جاؤ، میں نے اس ٹیلے کے اس طرف کچھ آوازیں سنی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ گزر رہا ہو، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ عاصم تیزی سے ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ چوٹی پر پہنچ کر اسے کچھ فاصلے پر الاؤ کی روشنی میں چند آدمی اور گھوڑے دکھائی دیے۔ عاصم احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور ٹیلے سے نیچے اتر کر چلنے کے بجائے زمین پر رینگنے لگا۔ کوئی بلند آواز میں چلا رہا تھا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں منات اور عزا کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، سوتے میں کسی کے ہاتھ پاؤں جکڑ دینا بہادری نہیں۔ اس کے بعد دوسری آواز سنائی دی، تم جھوٹے ہو اور تمہارے منات اور عزا بھی جھوٹے ہیں۔ میں تمہارے خدا کی قسم کھاتا ہوں، موسیٰ کے خدا کی قسم، ٹھہرو، میری بات سنو، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے اسے غلام کے ساتھ شرمناک حالت میں دیکھا تھا، اس لیے اس نے مجھ پر الزام لگا دیا ہے۔ تم جھوٹے اور مکار ہو۔ یاد رکھو، میرا قبیلہ یثرب کے تمام یہودیوں سے انتقام لے گا۔ دو آدمیوں نے جھک کر جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھائیں۔ اس کے بعد پے در پے ضربوں کی آواز اور مضروب کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ عاصم کے لیے یہ تمام واقعہ ایک معمہ تھا۔ ان لوگوں کی باتوں سے وہ صرف اتنا سمجھ سکا کہ جس شخص کو زدوکوب کیا جا رہا ہے وہ جکڑا ہوا ہے اور زدوکوب کرنے والے یہودی ہیں۔ چند ثانیے وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد اپنی منزل مقصود کے قریب اسے بلا وجہ کسی خطرے کا سامنا کرنا گوارا نہ تھا، لیکن ایک بے بس انسان کی کرب انگیز چیخیں سن کر اس کی رگِ حمیت پھڑک اٹھی اور اس نے اچانک ایک آدمی کے پاؤں کا نشانہ باندھ کر تیر چلا دیا۔ زخمی ہونے والے نے ہائے کہہ کر لکڑی پھینک دی اور عاصم نے کمان میں دوسرا تیر چڑھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، بزدلو، خبردار، تم ہماری زد میں ہو اور اب ہمارے تیروں کا نشانہ تمہارے دل ہوں گے۔ فضا میں ایک ثانیے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر ایک آدمی بھاگا اور اچھل کر اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہوئے چلایا، بدو آ گئے، یہاں سے بھاگو۔ آن کی آن میں چاروں آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے۔ عاصم نے جلدی سے پانی کا مشکیزہ اٹھا کر زخمی کے منہ پر چھینٹے مارے۔ اس نے کچھ دیر کراہنے کے بعد آنکھیں کھولیں اور وحشت ناک آواز میں چلایا، میں بے قصور ہوں، میرے ہاتھ پاؤں کھول دو، مجھے جانے دو۔ عاصم نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہارے دشمن بھاگ گئے ہیں، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ زخمی نے غور سے عاصم کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ عاصم نے قریب پڑے ہوئے برتنوں میں سے مٹی کا ایک پیالہ اٹھایا اور پانی سے بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا، پھر اپنا خنجر نکال کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اس نے ایک دھجی پانی سے تر کی اور اس کے چہرے اور پیشانی سے خون صاف کرنے لگا۔ زخمی نے جلدی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ عاصم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں میرے دوست، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ زخمی نے کہا، تم نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے؟ ہاں، تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ویسے تم کون ہو؟ زخمی نے آنکھیں کھولی اور جواب دیا، تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ عاصم نے الاؤ کی روشنی میں غور سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں اضطراب، نفرت اور حقارت کا ایک طوفان محسوس کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ عمیر بن عدی تھا، جس کا خاندان اور قبیلہ اس کے خاندان اور قبیلے کے خون کا پیاسا تھا۔ عاصم بے حس و حرکت کھڑا یہ محسوس کر رہا تھا کہ عمیر کے بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں کی روحیں اس کے بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں کی روحوں کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور وہ اپنے قبیلے سے بدعہدی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ عباد نے چند قدم کے فاصلے سے آواز دی، عاصم، عاصم تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا، تمہیں وہیں رہنا چاہیے تھا۔ عباد نے آگے بڑھ کر پوچھا،
کیا ہوا؟ یہ گھوڑے کس کے ہیں اور یہ نوجوان کون ہے؟ عاصم نے جھک کر اپنی کمان اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں، آؤ چلیں۔ عمیر نے دردناک لہجے میں کہا، عاصم، اگر تم چاہو تو مجھ سے انتقام لے سکتے ہو۔ میں ان یہودیوں کے بجائے تمہارے ہاتھوں قتل ہونا بہتر سمجھتا ہوں۔ عاصم رک گیا۔ اس نے عباد کی طرف دیکھا اور کہا، عباد، یہ عمیر ہے، عدی کا بیٹا، اور میں اسے ایک مظلوم اور بے بس انسان سمجھ کر پناہ دے چکا ہوں۔ اب میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کی مدد کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسے مارنے والے کون تھے۔ تم جانوروں کو لے آؤ، میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ عباد نے کہا، اگر آپ اسے پناہ دے چکے ہیں تو اتنا ضرور یاد رکھیے کہ آپ حبیرہ کے بھتیجے اور سہیل کے بیٹے ہیں۔ تم جاؤ، عاصم نے برہم ہو کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ عباد چلا گیا اور عاصم واپس آ کر عمیر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ عمیر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنی نظریں عاصم کے چہرے پر گاڑ دیں اور نحیف آواز میں کہنے لگا، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے اس بے چارگی کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ تم نے شمون کے سامنے کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب بنو اوس اور بنو خزرج متحد ہو کر یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دن اب دور نہیں۔ عاصم نے روکھے انداز میں کہا، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں مارنے والے کون تھے۔ وہ خیبر کے یہودیوں میں سے شمون کا کوئی رشتہ دار تھا اور باقی اس کے نوکر تھے۔ میں تمہیں اپنی پوری سرگزشت سناتا ہوں، مجھے پانی دو۔ عاصم نے اٹھ کر اسے پانی پلایا اور عمیر نے اپنی داستان شروع کی۔ یہ یہودی خیبر سے گھوڑے خریدنے آیا تھا اور شمون کا مہمان تھا۔ جب اس نے گھوڑے خرید لیے تو شمون نے مجھ سے کہا کہ تم اسے خیبر تک پہنچاؤ۔ میرا باپ شمون کا رہا سہا قرضہ چکانے کا انتظام کر چکا تھا اور میں اسی ہفتے اس سے رہائی پا کر اپنے گھر جانے والا تھا، لیکن شمون نے اتنا اصرار کیا کہ میں خیبر کے یہودی کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گیا۔ یہودی نے اپنی طرف سے مجھے ایک معقول معاوضے کا لالچ بھی دیا تھا۔ یہ فیصلہ رات کے وقت ہوا تھا اور میں چاہتا تھا کہ روانگی سے پہلے اپنے گھر ہو آؤں، لیکن ہمارا قافلہ پچھلے پہر روانہ ہو گیا اور مجھے اپنے گھر والوں کو یہ بتانے کا موقع بھی نہ ملا کہ میں خیبر جا رہا ہوں۔ یہ جگہ ہماری دوسری منزل تھی۔ ہم یہاں غروب آفتاب کے بعد پہنچے۔ کھانا کھانے کے بعد یہودی نے مجھ سے کہا، تم سو جاؤ، پہلے پہر میرے آدمی پہرا دیں گے، اس کے بعد تمہیں جگا دیا جائے گا۔ میں الاؤ کے پاس سو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے کسی نے پاؤں کی ٹھوکر سے جگایا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے تھے اور یہودی اور اس کے نوکر میرے چاروں طرف کھڑے تھے۔ یہودی نے مجھے گالیاں دی اور اس کے نوکر مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ عاصم نے پوچھا، خیبر کے یہودی کو تم سے کیا دشمنی تھی؟ عمیر نے جواب دیا، اسے مجھ سے کوئی دشمنی نہ تھی، لیکن شمون مجھے کسی بہانے گھر سے دور بھیج کر قتل کرانا چاہتا تھا، اور مجھے روانہ ہوتے وقت یہ بات معلوم نہ تھی۔ میں آپ کو پورا قصہ سناتا ہوں۔ شمون نے اپنی بیوی کی موت کے بعد خیبر کی ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی۔ اس بدقماش لڑکی نے شمون کے غلام سے ناجائز تعلقات پیدا کر لیے۔ ایک رات میں نے انہیں مکان سے باہر باغ میں پکڑ لیا۔ وہ میرے پاؤں پر گر پڑے۔ مجھے اس عورت سے زیادہ غلام کی بے کسی پر رحم آ گیا اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر آئندہ تم نے کوئی شرمناک حرکت نہ کی تو میں تمہارا راز افشا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد چند دن خیریت سے گزر گئے، لیکن پھر شمون کی بیوی مجھ پر ڈورے ڈالنے لگی۔ ایک دن شمون اور اس کے لڑکے شہر گئے ہوئے تھے اور میں باغ میں کام کر رہا تھا۔ اس نے خادمہ کو بھیج کر مجھے بلایا، لیکن میں نے شمون کی غیر موجودگی میں اندر جانے سے انکار کر دیا۔ رات کے وقت میں ڈیوڑی کے باہر سو رہا تھا کہ وہ میرے پاس آ گئی۔ پاس ہی 2 اور نوکر سو رہے تھے۔ میں بے عزتی کے خوف سے بھاگا اور سیدھا گھر چلا گیا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اب شمون کے گھر نہیں رہنا چاہتا، اس لیے آپ بلا تاخیر اس کا قرضہ چکا دیں۔
انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اسی ہفتے قرضہ چکا دوں گا، لیکن اس وقت تم واپس چلے جاؤ۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شمون کی بیوی مجھ سے انتقام لینے کے لیے کوئی تہمت تراشے گی۔ وہ مجھے اس قسم کی دھمکیاں دے بھی چکی تھی، اس لیے میں اپنے باپ کے اصرار کے باوجود واپس نہ گیا۔ لیکن 2 دن بعد شمون خود مجھے لینے آ گیا اور اس کی باتوں سے میرے خدشات دور ہو گئے۔ میرے والد نے مجھے شمون کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے اس بات کی تسلی دی کہ میں بہت جلد باقی رقم ادا کر کے تمہیں واپس لے آؤں گا۔ اس کے بعد تیسرے دن مجھے اس سفر پر بھیج دیا گیا۔ اس جگہ جب ان لوگوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کی تو میں سمجھ گیا کہ اس قدر اصرار کے ساتھ مجھے ان کے ہمراہ بھیجنے سے شمون کا اصل مقصد کیا تھا۔ یہ یہودی بار بار مجھ پر الزام لگا رہا تھا کہ میں نے اس شخص کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے جس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ یہودی نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے قتل کر کے راستے سے دور کسی جگہ دفن کر دیں۔ ان حالات میں کون کہہ سکتا تھا کہ تم میری جان بچانے کو یہاں پہنچ جاؤ گے؟ شمون کو یقین ہوگا کہ میں مر چکا ہوں، اور مجھے معلوم نہیں کہ میرے اچانک غائب ہو جانے کے متعلق وہ کس قسم کے قصے مشہور کرے گا۔ وہ مجھ پر کوئی ایسا الزام لگائے گا کہ میرے قبیلے کے لوگ مجھ پر لعنت بھیجیں۔ مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے میرا کام تمام کر دو اور میری لاش کو کسی ایسی جگہ چھپا دو کہ کسی کو سراغ نہ مل سکے۔ عاصم نے عمیر کی طرف دیکھا اور اضطراب کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو کہ میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ تم کسی سے میرا ذکر نہیں کرو گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے قبیلے کے لوگ میرا مذاق اڑائیں۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، عمیر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ آفتاب غروب ہو چکا تھا اور ادی کے مکان کے کشادہ کمرے میں چراغ چل رہا تھا۔ سمیرہ ایک نوعمر، صحت مند اور خوبصورت لڑکی چراغ دان کے قریب بیٹھی کپڑے سینے میں مصروف تھی۔ ادی کا چھوٹا لڑکا نعمان، جس کی عمر 15 سال کے لگ بھگ تھی، اس کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ادی کا دوسرا لڑکا اتبا کمرے میں داخل ہوا اور نعمان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، سمیرہ تم 2 دن سے اس میں لگی ہوئی ہو، یہ قمیض کب ختم ہوگی؟ بس ختم ہو گئی۔ سمیرہ نے جلدی جلدی چند ٹانکے لگانے کے بعد دانتوں سے دھاگا توڑا اور سوئی پاس ہی ایک تاکچے میں رکھ دی۔ پھر اس نے قمیض پھیلا کر اپنے بھائیوں کو دکھاتے ہوئے کہا، کیوں ٹھیک ہے نا؟ اتبا نے کہا، سمیرہ تم عمیر کا بہت خیال رکھتی ہو۔ سمیرہ نے بگڑ کر جواب دیا، کیوں نہ رکھوں؟ کیا ہمارے خاندان پر اس کا احسان سب سے زیادہ نہیں؟ اس نے ہماری خاطر اتنے سال ایک ذلیل یہودی کی نوکری میں گزار دیے ہیں۔ باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ادی کمرے میں داخل ہوا۔ سمیرہ نے قدرے بے چین ہو کر پوچھا، ابا آپ اکیلے آئے ہیں؟ بھائی کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ ادی جواب دینے کے بجائے نڈھال ہو کر بیٹھ گیا اور سمیرہ اور اس کے بھائی اس کے تیور دیکھ کر سہم گئے۔ چند ثانیے کمرے میں خاموشی رہی۔ بالآخر سمیرہ نے کہا، کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ ادی نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، مجھے عمیر سے یہ توقع نہ تھی۔ سمیرہ نے کرب انگیز لہجے میں پوچھا، ابا جان بتائیے تو صحیح، اس نے کیا کیا؟ وہ شمون کے گھر سے 200 دینار چوری کر کے بھاگ گیا۔ اتبا نے کہا، نہیں ابا جان، یہ بات ناقابل یقین ہے، عمیر چوری نہیں کر سکتا، اس کے بدترین دشمن بھی اسے چور ہونے کا الزام نہیں دیں گے۔ اسے غائب ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں۔ 3 دن؟ اور شمون نے آپ کو آج اطلاع دی ہے؟ سمیرہ نے کہا، وہ یہودی یقیناً جھوٹ بولتا ہے۔ اگر عمیر نے اس کے گھر میں چوری کی ہوتی تو وہ اسی وقت بھاگتا ہوا آپ کے پاس آتا۔ ادی اٹھ کر باہر جانے لگا تو سمیرہ نے کہا، ابا جان مجھے یقین ہے کہ میرا بھائی بے قصور ہے، لیکن اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس پر سختی نہ کیجیے گا۔ اس نے برسوں سے زندگی کی کوئی خوشی نہیں دیکھی اور آج اسے گھر آنا تھا۔ ادی نے جواب دیا، مجھے تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں، تم دعا مانگو کہ وہ ہمیں زندہ سلامت مل جائے۔ ادی اور اس کے بیٹوں کو گھر سے نکلے 1 پہر گزر چکا تھا اور سمیرہ چراغ کی روشنی میں تنہا بیٹھی انتہائی درد اور خلوص کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی۔
اچانک اسے ایک آہٹ سنائی دی اور وہ بھاگ کر باہر نکل آئی۔ صحن میں پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ یہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز ہے۔ گھوڑا پھاٹک کے قریب رکا اور سمیرا نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کسی نے باہر سے دریافت کیا۔ یہ ادی کا گھر ہے؟ ہاں، اس نے مضطرب ہو کر جواب دیا۔ تم کون ہو؟ باہر سے آواز آئی، دروازہ کھولیے، میں عمیر کو لے کر آیا ہوں، یہ زخمی ہے۔ ایک بہن کی محبت اچانک ہر خوف پر غالب آ گئی اور سمیرا نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ آپ اس کے لیے بستر بچھائیے۔ سمیرا بھاگ کر کمرے میں چلی گئی اور عاصم عمیر کو اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ سمیرا نے جلدی سے ایک تخت پر بچھونا بچھا دیا اور عاصم نے عمیر کو لٹا دیا۔ چراغ کی روشنی میں عمیر کے خون آلود کپڑے دیکھ کر سمیرا کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑی رہی اور پھر یکا یک عاصم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، انہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ آپ انہیں کہاں سے لائے ہیں؟ یہ کب سے بے ہوش ہیں؟ آپ کون ہیں؟ پھر وہ عمیر کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ بھائی جان، بھائی جان! عاصم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے بھائی کو ابھی ہوش آ جائے گا۔ آپ کو یقین ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں؟ سمیرا نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یقین ہے۔ بھائی جان، بھائی جان، میں ابھی آپ کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ عمیر نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور سمیرا نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ابا جان کہاں ہیں؟ اس نے پیار سے سمیرا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، سمیرا نے ہولے ہولے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا۔ اتبا اور نعمان؟ وہ بھی آپ کو ڈھونڈنے گئے ہیں۔ عمیر نے آنکھیں بند کر لی۔ عاصم کا خیال تھا کہ وہ عمیر کو اس کے گھر پہنچاتے ہی واپس چلائے گا، لیکن اب وہ کسی ندامت یا پریشانی کا احساس کیے بغیر اپنے دشمن کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک خواب تھا، ایک ناقابل یقین خواب، اور سمیرا کو دیکھنے کے بعد اس خواب کے تلخ اور اضطراب انگیز پہلو بتدریج اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ سمیرا کا چہرہ فطرت کے ان مظاہر کی دلکشی کا آئینہ دار تھا جن کی ایک ہلکی سی جھلک سے دیکھنے والوں کی نگاہوں کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا کہ سمیرا دودھ کا برتن اور پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، میں آپ کا گھوڑا استبل میں باندھ کر اس کے آگے گھاس ڈال آئی ہوں۔ میں نے اس کی زین بھی اتار دی ہے۔ میں آپ کے لیے بھی دودھ لے آئی ہوں، اس پہ میں نے شہد ڈال دیا ہے۔ بھائی جان شہد بہت پسند کرتے ہیں، آپ انہیں اٹھائیں۔ عاصم نے عمیر کا بازو ہلایا۔ بھائی، تمہاری بہن دودھ لائی ہے، تھوڑا سا پی لو۔ عاصم نے اسے زبردستی سہارا دے کر بٹھا دیا۔ عمیر نے غنودگی کی حالت میں آنکھیں کھولی اور سمیرا کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ لیا، بڑے بڑے گھونٹ بھرنے کے بعد دوبارہ لیٹ گیا۔ سمیرا نے دودھ کا پیالہ بھر کر عاصم کو پیش کیا۔ عاصم نے دودھ پی کر پیالہ واپس کرتے ہوئے کہا، آپ کو میرے گھوڑے کی زین نہیں اتارنی چاہیے تھی۔ میں صرف آپ کے بھائی کو یہاں پہنچانے آیا تھا اور اب واپس جانا چاہتا ہوں۔ سمیرا نے بددلی کے لہجے میں کہا، اگر آپ کا جانا ضروری ہے تو میں آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گی، لیکن آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اور میرے بھائی آپ کو کہاں ملے تھے؟ عاصم نے جواب دیا، مجھے آپ ایک بھٹکا ہوا مسافر سمجھ لیجئے۔ ہاں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا۔ شمون نے آپ کے بھائی پر کیا الزام لگایا ہے؟ آپ شمون کو جانتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا ہے کہ میرا بھائی چوری کر کے بھاگا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ آپ اپنے باپ کو تسلی دے سکتی ہیں کہ عمیر نے چوری نہیں کی۔ سمیرا کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں اور اس نے کہا، مجھے یقین تھا کہ شمون جھوٹا ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ شمون نے اسے یہاں سے دور بھیج کر قتل کرانے کی کوشش کی تھی، اور آپ نے ان کی جان بچائی ہے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ میں اسی راستے سے آ رہا تھا اور انہیں زد و کوب کرنے والے مجھے دیکھ کر بھاگ گئے۔ عاصم یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ سمیرا نے کہا،
مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی مجبوریاں کیا ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ میرے گھر والوں کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ نہ دے سکے۔ آپ دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ عاصم نے قدرے تذبذب کے بعد جواب دیا، ہر سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس گھر کے مکین احسان فراموش نہیں ہیں، ہمارا دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ عاصم کا دل پسا جا رہا تھا۔ اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا، اب میں جانے سے پہلے تمہاری الجھن دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن یہ باتیں صرف تمہارے کانوں کے لیے ہیں۔ میں قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے درمیان خون کی ندیاں اور آگ کے پہاڑ حائل ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ تاریک رات کے مسافر کو صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن ہم جس بھیانک رات کے مسافر ہیں وہ شاید ہماری زندگی میں ختم نہیں ہوگی۔ سمیرہ کچھ دیر سر جھکائے کھڑی رہی، بالآخر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جائیے۔ عاصم کچھ کہے بغیر بھاری بھاری قدم اٹھاتا پھاٹک سے باہر نکلا اور مڑ کر صحن کی طرف دیکھنے لگا۔ سمیرہ بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑی تھی۔ عاصم پاؤں رکاب میں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو سمیرہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھہریے۔ وہ رک گیا۔ سمیرہ چند قدم آگے بڑھی، رکی اور پھر بھاگ کر اس کے قریب آ گئی۔ سمیرہ نے کہا، مجھے اس سے سروکار نہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن اپنے بھائی کی اعانت کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اگر آپ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم پر آپ کے احسان کا بوجھ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ عاصم نے کہا، اب تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم زندگی میں دوبارہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن میں تمہاری رفاقت کے یہ چند لمحے زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اس وقت مجھے یہ اعتراف کرتے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر تم ادی کی بیٹی یا میں سہیل کا بیٹا نہ ہوتا تو تمہارا معمولی سا اشارہ بھی میرے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ادی کی بیٹی ہوں، لیکن آج کے بعد سے میں آپ سے نفرت نہیں کر سکوں گی۔ چلیے میں آپ کو باغ کے باہر چھوڑ آتی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ کل میرے احساسات کیا ہوں گے، لیکن اگر میں اپنے بہادر دشمن کو دوبارہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئی تو میں اس کا انتظار کیا کروں گی۔ ادھر دیکھو، سمیرہ نے نخلستان کے باہر ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر کتنا تابناک ستارہ نمودار ہو رہا ہے۔ آئندہ ہر مہینے کی چاند رات کو یہ ستارہ نمودار ہونے کے بعد میں اس پہاڑی کے دامن میں تمہاری راہ دیکھا کروں گی، اور اگر تم نفرت کی آگ کا سمندر عبور کرنے پر مجبور ہو جاؤ تو ضرور آنا۔ عاصم نے جواب دیا، اگر میں اگلے مہینے تک زندہ رہا اور ایک حسین دشمن کو دیکھنے کی خواہش پر قابو نہ پا سکا تو ضرور آؤں گا۔ عاصم اپنے مکان کی چار دیواری کے قریب پہنچا تو عباد باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے بولا۔ آپ کے چچا نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے، وہ 3 بار مجھے گالیاں دے چکے ہیں۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہمارا ایک گھوڑا کہیں بھاگ گیا ہے اور آپ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ جلدی سے اندر جائیں، وہ بہت پریشان ہیں۔ عاصم تیز تیز قدم اٹھاتا صحن میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر ایک لڑکا کمرے سے باہر نکلا اور بھاگ کر اسے لپٹ گیا۔ یہ اس کا چچا زاد بھائی سالم تھا۔ ابا جان، بھائی عاصم آ گئے، اس نے پکار کر کہا۔ حبیرہ اور اس کی بیوی لیلا کمرے سے باہر نکلے۔ عاصم نے سالم کو ایک طرف ہٹا کر اپنی چچی کو سلام کیا اور اس کے بعد حبیرہ سے بغل گیر ہو گیا۔ سعاد کہاں ہے؟ سالم نے کہا، بھائی جان سعاد آپ سے روٹھ گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ نے بہت دیر لگا دی۔ عاصم نے آگے بڑھ کر سعاد کو چمٹا لیا اور اس کی تھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، اگر میری ننھی سی بہن مجھ سے خفا ہے تو میں ابھی واپس چلا جاؤں گا۔ سعاد مسکرائی، سالم جھوٹ کہتا ہے۔ لیلا نے کہا، سعاد اپنے بھائی کے لیے کھانا لاؤ۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ حبیرہ نے کہا، بیٹا میں اس کامیاب سفر پر تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔
یہ تلواریں بہت اچھی ہیں، صرف کپڑا بیچ کر ہم شمون کا سارا قرضہ اتار سکیں گے۔ لیکن یہ گھوڑے اور اونٹ، یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ چچا جان، یہ آوارہ پھر رہے تھے، اگر چند دن تک ان کا وارث نہ آیا تو یہ ہمارے ہیں۔ حبیرہ نے کہا، بیٹا لوگ اپنے جانور یوں ہی راستے میں نہیں چھوڑ جاتے، تم مجھ سے کوئی بات چھپا تو نہیں رہے؟ سعد نے کھانا لا کر عاصم کے سامنے رکھ دیا اور حبیرہ نے کہا، بیٹا تم کھانا کھاتے ہی سو جاؤ، صبح اطمینان سے باتیں کریں گے۔ طلوع سحر سے کچھ پہلے عمیر بستر پر لیٹا ہوا تھا، نعمان اور سمیرہ اس کے پاؤں کی طرف اور عدی اور عتبہ اس کے قریب دوسرے تخت پر بیٹھے تھے۔ عدی نے کہا، بیٹا مجھے یقین ہے کہ شمون نے تم پر بہتان باندھا ہے، میں اسے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔ نعمان نے چونک کر کہا، معلوم ہوتا ہے باہر کوئی آوازیں دے رہا ہے، میں خود جاتا ہوں۔ عدی یہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ صحن طے کر کے اس نے پھاٹک کھولا تو باہر شمون کا غلام کھڑا تھا۔ عدی خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ شمون کے غلام نے کہا، میں دیر سے آپ کے نوکروں کو آوازیں دے رہا ہوں۔ وہ تھک کر سو گئے ہیں، ہم نے ساری رات عمیر کو تلاش کیا ہے۔ میرے آقا بہت فکر مند تھے، وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ چلا یا نہیں۔ اس سے کہہ دو کہ اگر عمیر مل گیا تو میں اس کے گلے میں رسی ڈال کر تمہارے پاس لاؤں گا۔ شمون کا غلام واپس چلا گیا۔ شمون اپنے مکان کے کمرے میں داؤد کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ داؤد کے 3 نوکر ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا، جناب ہم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ بنو اوس کے ایک آدمی کے گھر دیکھ لیے ہیں۔ کون ہے وہ؟ شمون نے چونک کر سوال کیا۔ جناب وہ حبیرہ ہے جس کا بھتیجا بچپن میں آپ کے پاس رہ چکا ہے۔ شمون اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے گھوڑے اس کے گھر میں ہیں؟ جی ہاں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ وہاں وہ گھوڑا بھی موجود ہے جس پر عمیر سوار تھا۔ اگر یہ بات ہے تو میری تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ میں حبیرہ کے بھتیجے کو جانتا ہوں، وہ بنو خزرج کے کسی آدمی کو قتل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں دے سکتا، بالخصوص عدی کے بیٹے کو۔ اب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ عمیر تمہارے ساتھ تھا، عاصم نے تمہارا قافلہ لوٹا اور عمیر کو قتل کر دیا۔ اب ہمیں اس کی لاش کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے عزیز خود جا کر تلاش کر لیں گے۔ یہ واقعہ یثرب کی تاریخ کا عظیم ترین سانحہ بن جائے گا۔ قبیلہ اوس کے ایک آدمی نے خزرج کے ایک آدمی کو امن کے زمانے میں قتل کیا ہے، اب ان کی تلواریں 12 مہینے آپس میں ٹکراتی رہیں گی اور اہل یثرب قریش اور بنو کندا کی لڑائیوں کی داستانیں بھول جائیں گے۔ 3 دن بعد عمیر اپنے مکان کے کمرے میں چٹائی پر بیٹھا تھا۔ عدی کمرے میں داخل ہوا اور عمیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عدی نے قدرے توقف کے بعد کہا، میرے خیال میں اب تمہیں لوگوں سے چھپنے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں ابھی شمون سے مل کر آیا ہوں، اس کی توجہ کسی اور طرف مبذول ہو چکی ہے۔ کسی نے خیبر کے ایک یہودی کے اونٹ اور گھوڑے چھین لیے تھے اور اب ہمارے ایک دشمن کے گھر سے مل گئے ہیں۔ یہودی اس بات پر سخت برہم ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس واقعہ کے بعد وہ بنو اوس کے خلاف کھلے بندوں ہماری حمایت شروع کر دیں گے۔ یہ اونٹ اور گھوڑے کس کے گھر سے ملے ہیں؟ حبیرہ کے گھر سے۔ تم اس کے بھتیجے کو جانتے ہو، وہ تمہارے ساتھ شمون کے گھر میں رہ چکا ہے۔ سہیل کے بیٹے کا ڈاکو بن جانا مجھے ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ عمیر نے پوچھا، آپ کو یہ شمون نے بتایا ہے کہ خیبر کے یہودی کو عاصم نے لوٹا ہے؟ ہاں، رات کے وقت راستے میں حملہ کر کے اس نے یہودی تاجر کے غلام کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ عمیر نے کچھ سوچ کر کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح شمون نے مجھ پر بہتان لگایا تھا، اسی طرح کسی یہودی نے عاصم پر جھوٹا الزام لگا دیا ہو؟ عدی نے جواب دیا، تمہیں اپنے خاندان کے بدترین دشمنوں کی وکالت نہیں کرنی چاہیے، ان کے ہاتھ تمہارے بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آج صبح یہودیوں کے چند سرکردہ آدمی حبیرہ کے گھر پہنچے تو لوٹ کا مال وہاں موجود تھا۔ انہوں نے اس جھگڑے کے تصفیے کے لیے کعب بن اشرف کو ثالث مان لیا ہے۔